बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम फॉरगॉटन पाकिस्तान से अजीम उर रहमान सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। इचरा भी एक अजीब बस्ती है। इचरा के एक तरफ अगर आप देखें जाएं तो सड़क के दूसरी तरफ बड़े सगीर की कदीम शख्सियत मौलाना सैयदुल आला मदूदी साहब का मरकज है, उनका घर है और उनका मज़ार भी उधर ही है, उनकी कब्र भी उधर ही है। और इस तरफ अगर हम आए तो यहाँ जनाब बड़े सगीर की बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत अजीम शान शख्सियत अल्लामा मशरकी का की रिहाइश भी है, उनका मरकज भी है और उनका मज़ार भी इधर ही है और उनके बेटे हमीदुद्दीन अहमद अल मशरकी साहब का मज़ार भी इधर ही है। तो ये एक बहुत इचरा को बहुत अहमियत इस लिहाज से जो है ना जी इस लिहाज से बहुत ज्यादा अहमियत है। और ये आज हम आए हैं खाकसार तहरीक के मरकज़ आला में, जिसे इदारा उलिया हिंद भी कहा जाता था। और किसी दौर में अल्लामा मशरकी जैसे अजीम इंसान यहाँ बैठ के पूरे हिंदुस्तान में खाकसार तहरीक की क़यादत किया करते थे। आइए आज आपको मरकज में लिए चलते हैं और वहाँ बहुत सारी हकाइक से पर्दा उठाएंगे। ये देखिए जी, ये मरकज़ आला में ये वो जगह है जहाँ अल्लामा मशरकी का खेमा नस्ब था और अल्लामा मशरकी अमीर खाकसार तहरीक इदारा उलिया हिंद इस मरकज में बैठ के यहाँ उनका खेमा नस्ब होता था और इस खेमे में बैठ के वो पूरे हिंदुस्तान में अहकामात दिया करते। ये जनाब उसी अजीम अल्लामा मोहम्मद इनायतुल्लाह खान अल मशरकी का ये उनकी कब्र है। ये उनके बेटे हमीदुद्दीन अहमद अल मशरकी जो बहुत बड़े अजीम इंसान थे और उन्होंने खाकसार तहरीक के लिए बहुत काम किया। साहब की बेगम साहिबा की कब्र जो है ये है और यहाँ पे ये काशी करती जब जद्दोजहद की गई खाकसार तहरीक की जानिब से। तो अल्लामा मशरकी एक बहुत अजीम शान शख्सियत, जब पूरे हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का कब्जा था और जब किसी की हिम्मत और जुर्रत भी नहीं थी कि अंग्रेजों के सामने आंख उठा के भी बात कर सके, उस वक्त अल्लामा मशरकी ने खाकसार तहरीक को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाया और पूरे हिंदुस्तान में जब राष्ट्र की आवाजें गूंजती थी अल्लामा मशरकी के मुजाहिदों की खाकसारों। तो अल्लामा मशरकी जो है वो बड़ी अजीम शख्सियत थे। यहाँ मैं आपको मुख्तसरन बता दूं, चूंकि हमारा मौजू एक बात को क्लियर करना है कि यहाँ पे मशहूर है कि इचरा में गैराज में जो गाड़ी मौजूद है वो अल्लामा मशरकी को हिटलर ने दी थी, वो हमने क्लियर करना है आज। लेकिन मैं ये बता दूं अल्लामा मशरकी एक बड़े सगीर की सबसे बड़ी शख्सियत थे, पढ़े लिखे थे। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से रियाजी में एमएससी का इम्तिहान दिया और तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिया और आज तक वो रिकॉर्ड कोई भी कायम नहीं कर सकता। अल्लामा मशरकी उसके बाद यूरोप तशरीफ ले गए और यूरोप में कैम्ब्रिज में उन्होंने वहां पे जो 5 साल की पढ़ाई थी वो चंद साल में मुकम्मल की और वहां पे वो रेगुलर स्कॉलर बने और उन्होंने तमाम रिकॉर्ड वहां पे भी तोड़ दिए और पूरे यूरोप और हिंदुस्तान के अखबारों में ये आया कि अल्लामा इनायतुल्लाह खान और मशरकी जो है वो सबसे पढ़े लिखे इंसान है। अब तक वाइसराय हिंद ने भी उसको जो है ना जी वो कहा, कबूल किया उस बात को। अल्लामा मशरकी उसके बाद खाकसार तहरीक की आपने बुनियाद तस्करा हाँ पहले किताब लिखी और उस तस्करा ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। अल्लामा मशरकी ने कुरान पाक की तफसीर यानी कुरान पाक के बारे में साइंसी और रियाजियाती उसकी तशरीह की और बताया कि असल दुनिया का अल्लाह ताला ने जो बनाई इसका मकसद क्या है, अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है। अल्लाह पाक ने जो अल्लाह पाक चाहते हैं उसके बारे में बताया और तस्करा का जो है ना शोहरत पूरी दुनिया में पहुंच गई। उसके बाद अल्लामा मशरकी ने खाकसार तहरीक की बुनियाद रखी और खाकसार तहरीक के जरिए आपने मुसलमानों को मुजाहिद बनाया, उनके कंधों पे बेलचा रखा, हथियार रखा। जब एक छुरी भी रखने की कहीं कोई इजाजत अंग्रेज देता था, आपने वो बेलचा रखा मेहनत की अलामत के तौर पे और मुसलमानों को लाइनों पे लगाया, कतारों में लगाया और मुसलमानों को उन्होंने इस्लाम असल मुजाहिद बनाया और पूरे हिंदुस्तान में एक अजीम इनकलाब बर्पा हो गया था।
خاکسار تحریک کے ذریعے اس کے قائد تھے علامہ مشرقی۔ آج جو موضوع ہے اصل میں وہ یہ ہے ایک گاڑی کے بارے میں، ایک گاڑی کے بارے میں جو علامہ مشرقی کی ملکیت اور ان کے مرکز میں موجود ہے، آج بھی کم و بیش ایک صدی سے تقریباً وہ ایک گراج میں ہے، اور اس کے بارے میں مختلف کہانیاں جوڑی جاتی ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے نا جی وہ ہٹلر سے ہے، ہٹلر نے انہیں تحفہ دیا تھا۔ آئے میں آپ کو وہ گاڑی دکھاتا ہوں اور پھر میں کلیئر کرتا ہوں، اور پھر سب سے بڑی بات آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج جناب علامہ مشرقی کے بہت ذہین فقین بہت عظیم پوتے جو ہیں زیغم صاحب، عنایت اللہ زیغم مشرقی صاحب، وہ بھی موجود ہیں، وہ آپ کو خود اس کے بارے میں جو ہے نا وہ آگاہ کریں گے اس گاڑی کے بارے میں، ہم ان سے بھی پوچھیں گے۔ آئیے ہم پہلے آپ کو تھوڑا سا گاڑی کے بارے میں دکھا دیں۔ یہ ہے جناب وہ گاڑی، یہ دیکھیں جناب، یہ گاڑی ابھی بھی بڑی پرہیبت گاڑی ہے۔ اس وقت یہ گاڑی کیا منظر پیش کرتی ہوگی، یہ رینالٹ گاڑی ہے اور اس کا ماڈل ہے 1925۔ یہ گاڑی جو ہے کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے علامہ مشرقی کو اس گاڑی کو تحفے میں دیا، یہ مشہور ہے۔ لیکن جناب بات یہ ہے کہ یہ گاڑی ہٹلر نے علامہ مشرقی کو تحفے میں دی، نہ علامہ مشرقی نے تحفے میں دی۔ بات یہ ہے کہ علامہ مشرقی نے جب یہ گاڑی لی 1926 میں، جب آپ یورپ کے دورے پر تھے، اور اس دورے میں آپ کی ملاقات آئنسٹائن سے ہوئی تھی، اور آئنسٹائن علامہ مشرقی کے تذکرے کی تک پہنچ چکے تھے، اور وہ علامہ مشرقی سے متاثر تھے۔ علامہ مشرقی بہت عظیم سائنسدان سے، تو آئنسٹائن سے بھی ان کی بات وہاں پہ ہوئی۔ تو ہٹلر تو اس وقت جو ہے نا وہ رہا ہوئے تھے جیل سے، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ 1933 میں غالباً چانسلر بنے جرمنی کے۔ تو اس لیے یہ گاڑی علامہ مشرقی نے خود خریدی ہے۔ علامہ مشرقی رئیس اعظم امرتسر کے بیٹے تھے۔ علامہ مشرقی دنیا کی برصغیر کی بہت عظیم شخصیت تھے۔ یہ گاڑی اس وقت 25,000 روپے مالیت کی 1925 میں جو ہے نا وہ لی گئی تھی یہ گاڑی۔ تو اس گاڑی کی اس وقت دیکھنا کتنی قیمت ہوگی۔ تو یہ گاڑی اب دیکھیں، میں نے تاریخی حقائق سے، اور دوسری بات یہ کہ علامہ مشرقی تو گفٹ لیتے نہیں تھے کسی سے۔ علامہ مشرقی کا خاکسار طریقے نعرہ تھا کہ اپنا کھاؤ اور خدا کا گاؤ۔ وہ تو خود پیسے خرچ کرتے تھے خاکسار، تو علامہ مشرقی کیسے گاڑی لے سکتے تھے؟ یہ گاڑی علامہ مشرقی کی اپنی ہے، انہوں نے خود خریدی۔ اور اس گاڑی کی اہمیت اور عظمت اس لیے نہیں کہ ہٹلر نے دی ہے، اس گاڑی کی اہمیت اور عظمت اس لیے ہے کہ علامہ مشرقی جیسی عظیم و شان شخصیت نے اس میں سفر کیا، جس نے برے صغیر میں ایک طوفان بپا کر دیا تھا، چپ راست کی نعروں سے، اور پورے ہندوستان میں خاکسار تحریک چھا گئی تھی، اور پتہ چلتا تھا کہ مسلمان اب بیدار ہو گئے۔ تو یہ گاڑی آپ دیکھ لیں جناب، اس کو دیکھ لیجئے، یہ گاڑی اس وقت، اور یہ گاڑی اس وقت وائس رائے اور بڑے بڑے امیر کبیر لوگ استعمال کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس گاڑی کے بارے میں جاننے کے لیے میں نے جیسے بتایا تھا کہ ہماری خوش قسمتی کے علامہ مشرقی صاحب کے، علامہ مشرقی کے پوتے عنایت اللہ زیغم صاحب موجود ہیں، اور انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے۔ آج گاڑی کے بارے میں ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ تو آپ کو میں نے گاڑی کے بارے میں آگاہ کیا، اب مزید اس کے بارے میں جو آگاہی ہے اور بڑی مستند آگاہی ہے، وہ خاکسار تحریک کے موجودہ قائد اور علامہ مشرقی کے جو پوتے ہیں عنایت اللہ زیغم المشرقی صاحب، وہ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ موجود ہیں، اور انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے، اور مزار مشرقی پہ وہ تشریف فرما ہے۔ آج وہ آپ کو اس کے بارے میں اس جو ہے نا تاریخی حقائق سے آگاہ کر دیں گے، اور یہ بڑا اہم بات ہوگی کہ گاڑی کے بارے میں ایک چیز جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے، یہ ہٹلر نے دی تھی یا نہیں دی تھی، وہ اس کے بارے میں آگاہ کر دیں گے، تاکہ ایک تو تمام لوگوں کو جو انٹرسٹ لیتے ہیں ان کو پتہ چل جائے، اور آنے والے مورخین کو بھی اس کے بارے میں آگاہی ہو جائے۔ تو آئے ہم چلتے ہیں زیغم المشرقی صاحب کے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ محترم زیغم المشرقی صاحب، آج ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں مرکز میں، اور حاضری کا مقصد یہ ہے کہ ایک علامہ مشرقی بہت اہم اور تاریخی شخصیت ہیں، اور ان کی ذات سے وابستہ جو بھی چیز ہو وہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ تو یہ بڑا مشہور ہے کہ اچھرا مرکز میں جو ہم نے دکھائی بھی ابھی گاڑی، یہ جو گاڑی ہے یہ علامہ مشرقی کو ہٹلر نے تحفتاً دی تھی۔ اس کے بارے میں یہ بڑی شہرت ہے، اور مختلف چینلز میں بھی یہ پروگرام آ رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے یہ تحقیق کی تھی کہ علامہ مشرقی نے یہ گفٹ لی ہے، یہ نئی گاڑی
اس کے بارے میں نے بھی کچھ تحقیق کی اور آگاہ کیا، لیکن مستند بات آپ بتا سکتے ہیں تاکہ تمام افراد کو اس کے بارے میں علم ہو سکے، اور دوسری بات یہ کہ جو مورخین آنے والے ان کو بھی اس بارے میں آگاہی ہو جائے کہ یہ اصل حقائق کیا ہیں، چونکہ آپ وہ شخصیت ہیں جو اس سلسلے میں مکمل طور پر آگاہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سلسلے میں اب زغم المشرقی صاحب اس بارے میں وضاحت کریں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے ایک بہت اہم نقطے پر یہاں پر آئے ہیں، تو میں ضرور آپ نے جو سوال کیے ہیں یا جو باتیں ہوئی ہیں ہمارے درمیان، اسی کے تناظر میں، اس گاڑی کے تناظر میں یہ کلیریفیکیشن دوں گا اور تمام حقائق کو سامنے لاؤں گا، اور وہ حقائق جو ہیں وہ خاکسہ تحریک کے ریکارڈ روم سے آپ کو دوں گا، کیونکہ ایک 100 سالہ تحریک ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اور اس تحریک کا جو ریکارڈ ہے وہ ببانگ دوہل یہ چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ یہ جو گاڑی ہے، جس کو پاکستان کے مختلف چینلز کے ذریعے سے کہا گیا کہ یہ ہٹلر کی گفٹڈ ہے، اور پھر اس کا تعلق علامہ مشرقی اور ہٹلر کے ساتھ جوڑا گیا، اور ان ساری چیزوں کو کلیریفائی کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، اور میں آپ کے سامنے ان سارے حقائق کو رکھوں گا، اور جو بھی اس طرح کے چینلز ہوتے ہیں یا میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں میرے پاس، تو میں ان کو ایک کلیریفائیڈ میسج دیتا ہوں، اور تاریخی حوالوں سے ان کو گائیڈ کرتا ہوں کہ حالات کیا تھے، اور کن حالات میں علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گاڑی خریدی، اور کس طرح سے تاریخ کو مسخ کر کے اس کو ہٹلر کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ ایک شاعر آفاق شخصیت تھے، اور ان کی سب سے پہلی پہچان خاکسہ تحریک کی پہچان سے پہلے انہوں نے ایک کتاب 1924 میں لکھی تھی جس کا نام تھا تذکرہ، اور اس کتاب کو عالمی شہرت ملی، اور اس کو نوبل ادب کا نوبل پرائز بھی آفر ہوا۔ تو اس کتاب کے حوالے سے ان کی اپنی ایک پہچان تھی، ایک شناخت تھی، اور اسلامی دنیا میں ان کی ایک شخصیت اس کتاب کے حوالے سے بن چکی تھی۔ تو 1926 میں جب ڈاؤن فال ہوا ہے سلطنت عثمانیہ کا، تو اس کے بعد پہلی اسلامی کانفرنس جو جامعہ الازہر میں معتبر کی پہلی اسلامی کانفرنس آرگنائز کی گئی، اس میں بھی اس کتاب کے حوالے سے ان کو دعوت ملی جو وہ انہوں نے قبول کی، اور یہ کانفرنس جو ہے 1926 میں جامعہ الازہر قاہرہ میں منعقد ہوئی، اور تیسرے دن کی صدارتی خطاب کی دعوت تھی ان کو۔ تو اس میں انہوں نے اس وقت مسلمانوں کی حالت زار پر گفتگو کی، اور پھر وہ چیزیں ابھی یعنی کہ کتابی صورت میں وہ رویداد موجود ہے جس کو ہم خطاب مصر کے نام سے چھاپا خاکسہ تحریک کے پلیٹ فارم سے۔ تو اس حساب سے وہ اس کانفرنس میں گئے، اور پھر وہاں پر انہوں نے ایک خطاب کیا، اور امت مسلمہ کے بارے میں انہوں نے کلیریفائی کیا کہ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد جو اب صورتحال بن چکی ہے، 39 ملک مزید بن چکے ہیں، تو اب ہمیں مسلمانوں کو جوڑ کر رہنے کے لیے کیا لائے عمل اختیار کرنا پڑے گا۔ بہرکیف ہم اب یہ ساری چیزیں بعد میں بتاؤں گا، لیکن اس کانفرنس کے حوالے سے کہ اس کانفرنس میں ان کو علامہ مشرقی کا خطاب دیا گیا جو پھر بعد میں ان کی پہچان بنا، اور آج بھی ان کے مزار کے کتبے پر ان کے نام کے ساتھ المشرقی کا وہ لکھا ہوا ہے نام۔ تو اس حوالے سے وہ کانفرنس انتہائی طور پر کامیاب ہوئی۔ اس کانفرنس کے اختتام کے بعد انہوں نے یورپ کا دورہ کیا، اور یورپ کے اس دورے کے دوران انہوں نے اس گاڑی کو خریدا، قیمتاً خریدا، اور اپنی بیگم کے نام اس وقت وہاں سے ایک خط لکھا جس میں اس گاڑی کے بارے میں تمام تفصیلات آج بھی خاکسہ تحریک کے ریکارڈ روم میں موجود ہیں، جو کہ غیر مطبوعہ ریکارڈ ہے اس وقت بھی ہمارا ایسا، جس میں علامہ صاحب کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اور یہ ان کی ذاتی زندگی سے جڑا ہوا ایک واقعہ ہے، کیونکہ اس وقت تک 1926 میں خاکسہ تحریک کا اجرا نہیں ہوا تھا۔ تو ایسا اس خط کے حوالے سے آج میں آپ سے بات کروں گا کہ وہ انہوں نے جو بیگم کو 1926 میں وہاں سے
खत लिखा कि मैंने तुम्हारे लिए ये गाड़ी खरीदी है तुम्हारी फरमाइश पर, क्योंकि एक शहरा आफाक शख्सियत थे और उनकी इल्मी काबिलियत की बुनियाद पर वो 1912 में अपनी तालीमी काबिलियतें और तालीमी असनाद हासिल करने के बाद जब हिंदुस्तान लौटे तो उनको उस वक्त के वाइसराय हिंद ने अंडर सेक्रेटरी वाइसराय हिंद लैंड रेवेन्यू और एजुकेशन मुकर्रर किया, और तकरीबन यानी उनका शुमार जो है वो पाकिस्तान की अगर कहें कि उस वक्त की टॉप ब्यूरोक्रेसी में था तो बेजा न होगा। लेकिन बाद में फिर हालात जब बदले हैं तो उन्होंने खाकसार तहरीक का इजरा किया, तो ये तमाम चीजें उन्होंने छोड़कर ये वर्दी भी तक भी पहन ली। वो एक पूरा जो तारीख है वो तो किसी और दिन ही बयान होगी। तो उस खत में उन्होंने अपनी बेगम की वो ख्वाहिश पूरी की और उस ख्वाहिश के हिसाब से गाड़ी खरीद की, और उस गाड़ी को खरीदने के बाद वो हिंदुस्तान इसको लाए और फिर इसका इस्तेमाल पेशावर तक किया, जब जहां अंग्रेज ने उनको पेशावर में तैनात किया। और ऐसे वाकयात फिर हमें खाकसा तहरीक की अल-इस्लाह और ऐसी उनकी जो किताबें बाद अज़ा उन्होंने लिखी उनमें इनके हवाला हमें मिलते हैं कि कहाँ कहाँ इस गाड़ी पर उन्होंने सफर किया और उसका सारा रेफरेंस मौजूद है उस चीज में। तो इस नुक्ता नजर से फिर ये जो जब चीजें हुई और ये जो तारीख इस वक्त हमारे चैनल्स पर मौजूद है, इसकी एक अलग तारीख है जिसको बुनियाद बनाकर हमारे टीवी चैनल्स बड़े बड़े, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, वो सबको पता है, तो उन चैनल्स ने अपने दस्तावेजी फिल्में बनाई। वो सिर्फ एक डॉन का आर्टिकल था जो 2004 में छपा, माजिद शेख साहब का आर्टिकल था, जिसको बुनियाद बनाया गया, क्योंकि एक डॉन एक बहुत बड़ा अखबार अंग्रेजी का अखबार है, तो उस अखबार को रेफरेंस बनाकर इसकी तारीख उससे जोड़ी गई। और उन्होंने उस आर्टिकल में जो बातें लिखी गई कि ये एक जॉइंट वेंचर था मर्सिडीज का और रेनाल्ट का, और हिटलर ने अपने 11 दोस्तों को तोहफतन ये गाड़ी दी, और ये 1930 के बाद का जिक्र किया जाता है। और लेकिन अगर आज गूगल सर्च करेंगे, इस गाड़ी की तस्वीर को सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये 1925 का मॉडल है। जी समझ रहे हैं? बिल्कुल। और 1925 के मॉडल के हिसाब से ये गाड़ी आपको आज गूगल सर्च हो जाएगा। और ये 2004 की बात है, उस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेट अभी इतना आम नहीं हुआ था, तो उस हिसाब से लोगों ने फिर इस चीज पर यकीन कर लिया, मीडिया ने भी इस पर यकीन कर लिया, और इसी पर फिर वो चले और इन सारी चीजों को सामने रखा गया। और जब ये बात बाहर निकली तो फिर एक पूरा जर्मनी से एक वफ्द आया था इस चीज की तस्दीक करने के लिए। तो जो हमारी पिछली साबका कायदे खाकसा तहरीक हैं डॉक्टर सबिया अल मशरकी साहिबा, उन्होंने उस वक्त को भी एक क्लियरिफिकेशन दी कि ये कोई इस तरह से कनेक्शन जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये अल्लामा मशरकी की जाती खरीद की हुई गाड़ी है। और आज इसी मरकज आला खाकसा तहरीक के उस मरकजी दफ्तर में मौजूद है, जिसका जिक्र अभी भी चल रहा है और आपने उसकी फुटेजेस देखी हुई। तो उस नुक्ता नजर से ये सारी की सारी तारीख मुरतब हुई और सारा का सारा उसके हकायक यहाँ बयान किए गए हैं। इसके अलावा इसकी कोई और तारीख नहीं है कि हम इसको कहें या एडोल्फ हिटलर और अल्लामा मशरकी का उसका के साथ कोई कनेक्शन जोड़े। तो अगर वो कनेक्शन जोड़ा जा रहा है तो उसके पस पर्दा कोई भी स्टोरी हो, कोई भी बातचीत हो, उसकी जिम्मेदारी खाकसा तहरीक नहीं लेती, क्योंकि खाकसा तहरीक के पास अपना एक मुस्तनिद रिकॉर्ड मौजूद है, जो जिस सतह पर भी अगर मीडिया के सामने लाया जाएगा तो इन दस्तावेज के बाद कोई हकीकत रह नहीं जाती कि ये सारी बातें एक ख्याल है, एक सोच है। यानी ज़ैगम अल मशरकी साहब की गुफ्तगू से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये गाड़ी की जो तारीखी हैसियत है
وہ یہ ضرور ہے تاریخی حیثیت، اور بہت بڑی تاریخی حیثیت ہے کہ اس کو علامہ مشرقی جیسی عظیم الشان شخصیت نے، جو برِ صغیر کی بہت بڑی شخصیت تھی، اس نے استعمال کیا، یہ اس لحاظ سے۔ اور یہ بھی بہت مستند بات انہوں نے بتائی، یہ گاڑی انہوں نے اس وقت خریدی تھی جبکہ اس کی قیمت تقریباً 25,000 روپے تھی، جو بہت بڑی رقم تھی۔ علامہ مشرقی خرید سکتے تھے کیونکہ رئیس اعظم امرتسر کے جو ہے نا برخوردار تھے اور بہت بڑی شخصیت تھی۔ تو اس گاڑی کی یہ اہمیت ہے۔ آج جو ہے بیگم المشرقی صاحب کی گفتگو سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ہٹلر سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ علامہ مشرقی سے ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم نے یہ چیز کلیئر کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہے کہ خاکسار تحریک چونکہ ہندوستان کی تاریخ کا بہت بڑا باب ہے اور بہت بڑی یہ تحریک تھی اس وقت کی، تو خاکسار تحریک کی تاریخ کے بارے میں، علامہ مشرقی کی شخصیت کے بارے میں جاننے کے لیے ہم انشاءاللہ ایک بھرپور انٹرویو ضرور رکھیں گے زیغم المشرقی صاحب سے۔ امید ہے کہ ہم یہ ٹائم دیں گے اور تاکہ نوجوان نسل کو، آج کی نوجوان نسل کو پتہ چل سکے کہ خاکسار تحریک کتنی عظیم تحریک تھی، برصغیر کے اس وقت کیا حالات تھے، اور علامہ مشرقی کیا چاہتے تھے، اور علامہ مشرقی کی آج بھی جو کتابیں ہیں، علامہ مشرقی کی جو سوچ اور فکر ہے، اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو میں زیغم المشرقی صاحب کا بہت مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ رحم۔ اللہ حافظ۔